یہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے، یہاں ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق رہنا چاہیے۔ دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کھڑے کیے ہیں۔ پیغمبروں نے انسان کو آسان زبان میں کھول کھول کر بتایا کہ انسان سے خدا کو کیا مطلوب ہے۔ قرآن اس خدائی ہدایت کو مستعد مجمع ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خدا اس کو اپنے وفادار بندوں میں شمار کرے، اس کو اپنی ابدی رحمت میں حصہ دار بنائے، اس کے لیے لازم ہے وہ قرآن کو بمترجمہ پڑھے اور اس کو اپنی زندگی کا رہنما بنائے۔ قرآن اس کائنات میں انسانوں پر خدا تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ قرآن مجید وہ نعمت ہے کہ اگر ہم اس سے وابستہ رہے تو ہماری دنیا بھی سدھر جاتی ہے اور آخرت بھی۔ اب ہم مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس وہ نسخہ ہدایت موجود ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، لیکن ہم اس کی عظمت سے ناواقف ہیں۔ ہماری مثال اس فقیر کی سی ہے جس کے کشکول میں ہیرا موجود ہے، لیکن وہ اپنی نادانی میں اسے کانچ کا ٹکڑا سمجھ کر دوسرے سے بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ پہلے یہ سمجھے کہ قرآن کے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، پھر ان کی بہترین طریقے سے ادائیگی کا بلا تاخیر فکر کرے، اس لیے کہ ان کا براہ راست تعلق ہماری نجات سے ہے۔ ہم پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہے۔ پہلا حقوق ہے قرآن پر ایمان لائیے، دوسرا اس کی تلاوت کریے، تیسرا اس کو سمجھ اور اس میں غور و فکر کریے، اس پر عمل کریے، اور 5واں اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ یہ جو پہلا حق ہے، یہ بات ظاہر عجیب سے معلوم ہوگی کہ مسلمانوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لائیے، لیکن یہ بات آسانی سے سمجھ آئیں گے کہ اگر اس حقیقت ذہن میں رکھے کہ ایمان کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک زبان سے اقرار کرنا، دوسرا دل سے تصدیق کرنا۔ ایمان مکمل بھی تبھی ہوتا ہے جب ہم زبان سے اقرار کے ساتھ دل کا یقین بھی انسان کو حاصل ہو جائے، اس لیے کہ جس چیز پر ہمارا یقین ہو ہمارا عمل اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم آگ جلاتے ہیں، اس کے لیے کوئی شخص آگ میں انگلی نہیں ڈالتا۔ ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم قرآن مجید پر یقین کامل ہے، لیکن ہمارا طرز عمل اس کے خلاف ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دراصل ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم زبان سے تو اس کلام الہی ہونے کا یقین کا اعلان کرتے ہیں، لیکن قلبی یقین کی دولت سے ہم محروم ہیں، ورنہ جس سے یہ یقین حاصل ہو جائے اس کا تو اڑنا بچھونا قرآن ہی بن جاتا ہے۔ ایمان کی اس کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی خود قرآن ہے۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی وقاری کے قرآن کو سپاروں میں۔ جب ہمیں یقین حاصل ہو جائے گا کہ قرآن خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت اور اس سے عظیم تر کوئی نعمت نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قرآن جیسی دولت عطا ہوئی
اور پھر بھی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سے بڑھ کر نعمت ملی تو اس نے قرآن کی قدر و منزلت کو سمجھا ہی نہیں۔ تلاش حق کی نیت سے اسے پڑھا اور اس میں غور فکر کیا جائے تو سارے حجابات دور ہوتے چلے جاتے ہیں، انسان کا باطن نور سے جگمگا اٹھتا ہے۔ اس کا دوسرا حق، ہم مسلمانوں پر قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بار بار تلاوت کی کیوں ضروری ہے۔ انسان کے جو وجود کے دو حصے ہیں، ایک اس کا گوشت پوست کے جسم جو مٹی سے بنا ہے، دوسرا اس کا روح پر مشتمل ہے، جس کی نسبت خدا تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف فرمائی۔ حیوانی وجود چونکہ مٹی سے بنا ہے، لہذا اس کے تمام تر ضروریات زمینی وسائل ہی سے پوری ہوتی ہے۔ ہم زمین کو خوراک جتنی زیادہ اور بہتر کھائیں گے، اتنا ہی ہمارا حیوانی وجود صحت مند و مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن روح کا تعلق چونکہ اس زمین سے نہیں، لہذا اس کی غذا بھی زمین سے حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہی الہی کی شکل میں آسمانوں سے آتی ہے۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم دراصل ہماری روح کے لیے غذا کا کام دیتا ہے، اور اس کی تلاوت روح کی نشوونما اور اسے تر و تازہ رکھنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس طرح ہم اپنے جسم کو صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے مسلسل محنت کرتے اور اچھی سے اچھی غذا کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس طرح روح کو تازہ تر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ بار بار اور ہمیشہ پڑھتے رہنے کی چیز ہے، اس لیے کہ یہ روح کے لیے غذا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کی زندگی برقرار رکھنے اور قوت توانائی کے مسلسل غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کے لیے غذا قرآن حکیم ہے۔ اگر قرآن ایک بار سمجھ لینے کی چیز ہوتی ہے تو کم از کم ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کو بار بار پڑھنے کی قطعاً کوئی حاجت نہ ہوتی، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل قرآن پڑھتے رہنے کے بار بار تاکید ہوئی ہے۔ یہ مومن کی روح کی غذا ہے، اس کی ایمان کو تر و تازہ اور سرسبز شاداب رکھنے کی اہم ترین ذریعہ، اور مسائل و مشکلات کے مقابلے کے لیے اس سے سب سے مؤثر ہتھیار ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے نازل کیا، تاکہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو ثابت قدم رکھے۔ ہر شخص قرآن کی اس حصے کو جو اس سے یاد ہونا اپنا اصل اثاثہ سرمایہ سمجھے، اس میں مسلسل اضافہ کے لیے کوشش کرتا رہے، تاکہ اپنی روح کو تازہ سے تازہ عمدہ صورت میں غذا فراہم کر سکے۔ تلاوت کو باقاعدہ اپنی روزانہ کے معمولات میں شامل کیا جائے اور اچھی سی اچھی آواز سے پڑھا جائے۔ تیسرا حق، قرآن مجید کا تیسرا حق، اس سے سمجھا جائے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن اپنے آپ کو مجسم، یاد دہانی اور نصیحت کہتا ہے، اور یاد دہانی ہمیشہ بھولی بسری بات کو یاد کروائی جاتی ہے۔ یاد دہانی کے لیے کوئی نشان بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے کسی عزیز دوست نے چند سال قبل آپ کو تحفے میں ایک قلم دیا۔ قلم آپ کہیں رکھ کر بھول گئے، کافی عرصے کے بعد وہ قلم کہیں نظر آنے پر اس دوست کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے قرآن مجید کی آیات بھی نشانی کا کام کرتی ہے۔ ہم اپنی غفلت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ہر جملہ نشانی کا کام دیتا ہے، اور اس پر غور کرنے سے خدا تعالیٰ کی یاد دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے ہر جملے کو آیات کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے نشانی، یعنی قرآن کی آیات کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو خدا پر ایمان اور اس کی بندگی کے عہد کو یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور چونکہ اس یاد دہانی کی ضرورت ہر شخص کو ہے، لہذا خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کو
اس پہلو سے نہایت آسان بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے موزون بنا دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔